بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی گرامر کے سبق نمبر 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل مضارع۔ اگر آپ یہ سبق توجہ سے سن لیں اور فعل مضارع کی گردان علامات کی مدد سے سمجھ لیں تو آپ قرآن مجید میں مذکور فعل مضارع کی پہچان کر سکیں گے اور قرآن مجید کے ہزاروں الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم فعل مضارع کی تعریف اور مثال بیان کریں گے، پھر اس کی مکمل گردان علامات کی مدد سے سمجھیں گے اور پھر قرآن مجید سے اس کی مختلف مثالیں ذکر کریں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف: وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے کی خبر دے۔ اس کی مثال دیکھیے، سورۃ یونس آیت نمبر 43 میں ہے، ینظرُ دیکھتا ہے یا دیکھے گا وہ ایک مرد۔ فعل مضارع کی گردان سماعت کیجیے، یکتب یکتبانی یکتبونا، تکتب تکتبانی یکتبنا، تکتب تکتبانی تکتبونا، تکتبینا تکتبانی تکتبنا، اکتب نکتب۔ اب ہم فعل مضارع کی گردان کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ فعل مضارع کے الفاظ پر بعض حروف آپ کو سرخ رنگت میں نظر آئیں گے، ان کو علامات کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے آپ فعل مضارع کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا لفظ ہے یکتب، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ یکتبانی، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ دو مرد۔ یکتبونا، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد۔ تکتب، لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت۔ تکتبانی، لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ دو عورتیں۔ یکتبنا، لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں۔ تکتب، لکھتا ہے یا لکھے گا تو ایک مرد۔ تکتبانی، لکھتے ہو یا لکھو گے تم دو مرد۔ تکتبونا، لکھتے ہو یا لکھو گے تم سب مرد۔ تکتبینا، لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت۔ تکتبانی، لکھتی ہو یا لکھو گی تم دو عورتیں۔ تکتبنا، لکھتی ہو یا لکھو گی تم سب عورتیں۔ اکتب، لکھتا ہوں یا لکھوں گا میں۔ نکتب، لکھتے ہیں یا لکھیں گے ہم۔ فعل مضارع کی گردان اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اب ہم فعل مضارع کی علامات پر بات کریں گے۔ فعل مضارع کی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ علامات کا تعلق لفظ کے آغاز کے ساتھ ہے اور کچھ علامات کا تعلق لفظ کے آخر کے ساتھ ہے۔ فعل مضارع کے آغاز میں اگر آپ حرف دیکھیں الف تو اس کا مطلب ہوگا میں۔ اگر آپ حرف دیکھیں تا تو اس کا مطلب اکثر ہوگا تو اور بعض اوقات ہوگا وہ عورت۔ اگر آپ نون دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا ہم۔ اگر یا دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا وہ۔ آسانی کے ساتھ ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے ان کا مجموعہ یاد کر لیں جو بنتا ہے اتنی، الف تا نون یا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فعل مضارع کے آخر میں آنے والی علامات کی۔ فعل مضارع کے لفظ کے آخر میں اگر آپ یا جزم والا اور نون زبر نہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا ایک عورت۔ فعل مضارع کے کسی لفظ کے آخر میں اگر آپ الف اور نون زیر نی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا دو۔ فعل مضارع کے لفظ کے آخر میں اگر آپ واو اور نون زبر نہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا سب مرد۔ فعل مضارع کے کسی لفظ کے آخر میں اگر آپ نون زبر نہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا سب عورتیں۔ اب ہم قرآن مجید سے فعل مضارع کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے فعل مضارع بنانے کے قابل ہو جائیں اور اگر کسی مقام پر فعل مضارع میں سے کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا ترجمہ بآسانی کر سکیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ہے، یعملُ، عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اس لفظ پر آپ غور کیجئے، آپ کو ایک علامت سرخ رنگت میں نظر آ رہی ہے اور وہ ہے یا۔ یا کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے وہ۔ یعلمانی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ہے۔ اس کا مطلب ہے سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے وہ دو مرد۔ اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو آپ کو سرخ رنگت میں دو علامات نظر آ رہی ہیں، ایک ہے یا
اور دوسری ہے الف نون۔ یا کا مطلب ہے وہ اور الف نون کا مطلب ہے دو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 19 میں ہے یعملون، اس کا مطلب ہے عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پر بھی دو علامات نظر آ رہی ہیں، ایک ہے یا اور ایک ہے واو نون۔ یا کا مطلب ہے وہ اور واو نون کا مطلب ہے سب مرد۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 17 میں ہے تعلم، اس کا مطلب ہے جانتی ہے یا جانے گی وہ ایک عورت۔ اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو یہاں پر ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ہے تا۔ تا کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے وہ ایک عورت۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں ہے یشرکنا، شرک کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں۔ یہاں پر آپ کو دو علامتیں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے یا اور ایک ہے نون زبر نا۔ یا کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے وہ اور نون زبر نا کا مطلب ہو رہا ہے سب عورتیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 65 میں ہے تعلم، جانتا ہے یا جانے گا تو ایک مرد۔ اس لفظ میں آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے، وہ ہے تا۔ تا کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے تو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ہے تعملون، اس کا مطلب ہے عمل کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد۔ اس لفظ پر غور کریں تو آپ کو دو علامتیں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے تا اور دوسری ہے واو اور نون زبر نا۔ تا کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے تو اور واو نون کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے سب مرد۔ سورۃ یونس آیت نمبر 41 میں ہے اعملو، عمل کرتا ہوں یا کروں گا میں۔ اس لفظ پر غور کریں تو آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے اور وہ ہے الف۔ الف کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے میں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 میں ہے نعملو، عمل کرتے ہیں یا کریں گے ہم۔ اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے اور وہ ہے نون۔ نون کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے ہم۔ الحمدللہ، آج آپ نے علامات کی مدد سے فعل مضارع کی گردان سیکھی اور قرآن مجید سے اس کی مختلف مثالیں سمجھیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کا سبق مزید اچھی طرح سنیں، سمجھیں، دہرائیں، ازبر کریں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید میں سے فعل مضارع کی کم از کم 30 مثالیں تلاش کر کے لکھیں اور ان کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ اس عمل سے فعل مضارع کے الفاظ اور ان کے ترجمے کا طریقہ کار آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔